محرم کی 10 تاریخ کا جو دن ہوتا ہے وہ مقدس اور محترم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقدس اور محترم ہونے کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے تھے تب تک عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا، لیکن اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ عاشوراء کے دن کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ بعد میں بھی اس کو سنت اور مستحب کے درجے میں باقی رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کے اندر 348 نمبر کی روایت ہے اور ابن ماجہ کے اندر 125 نمبر کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی 1 سال ایک روزہ رکھنا عاشوراء والے دن کا اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہاں رک کر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بارہا اس بات کو کہا جاتا ہے اس سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا لیکن گناتے ہیں، یعنی جن کو ہم شرعی اصطلاح میں صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرمندگی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے چل کر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 محرم الحرام عاشوراء کا دن اس لیے مقدس اور محترم ہے کہ اس تاریخ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس سلسلے میں اچھی طرح سے بات سمجھ لیں، یہ بالکل بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ دن محترم اور مقدس سمجھا جاتا تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دن پہلے سے مقدس اور محترم سمجھا جاتا رہا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے تقریباً حضور کے وصال کے 60 سال کے بعد میں پیش آیا ہے، لہذا اس میں اور اس بات میں تو کوئی جوڑ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دن اس لیے مقدس اور محترم نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بات اس سلسلے میں یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ دن مقدس اور محترم کیوں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس دن کو بابرکت کیوں بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب بہت سی باتیں لوگوں میں یہ مشہور ہیں کہ یہ عاشوراء کا دن اس لیے مقدس اور محترم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پر جب آئے تھے تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، یا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کے بعد میں خشکی کے اندر اتری تھی وہ 10 محرم الحرام تھی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا اور جب آگ سے نکالا گیا تھا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہیں، لیکن یاد رکھیں اس سلسلے میں کوئی روایت ایسی معتبر اور صحیح نہیں ہے جو ان تمام واقعات کو بیان کرتی ہے۔ ہاں ایک روایت ہے اس سلسلے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو پار کیا تھا اور فرعون دریا کے اندر غرق ہوا تو اس دن 10 محرم الحرام تھی۔ یہ ایک روایت ہے جو نسبتاً اور روایتوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ میں نے شروع میں بیان کیا ہے ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدس اور محترم بنایا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس دن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ثابت ہے اور کیا کام ثابت نہیں ہے۔ 2 کام اس سلسلے میں یاد رکھیں۔ پہلا کام تو یہ ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ صحیح مسلم کے اندر 348 نمبر اور ابن ماجہ کے اندر 125 نمبر کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
آگے یہ بات سنیں کہ صحیح مسلم ہی میں 1134 نمبر کی روایت ہے، اس روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے سے یہ روزہ رکھتے چلے آئے، یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے چلے آئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسی دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اسی تاریخ کو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات ملی تھی فرعون سے، اس لیے وہ شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب حضور کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے وصال سے 1 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا، جو صحیح مسلم میں 1134 نمبر کی روایت کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم الحرام کا 10 محرم الحرام کے ساتھ روزہ ملا کر رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا ایک ساتھ روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو اس سے یہودیوں کی ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلے سال حضور کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے چونکہ حضور کا یہ قول سنا تھا، اس لیے بعد میں صحابہ کرام نے اس قول پر عمل کیا۔ اب فقہاء کرام نے صرف ایک روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہ اور خلاف اولا قرار دیا ہے، یعنی صرف اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن حضور کی منشا یہ نہیں تھی۔ حضور کی منشا تھی کہ ایک دن کا روزہ میں پہلے رکھ لوں اس کے ساتھ، یا آخر یعنی 11 محرم الحرام کا 10 محرم الحرام کے ساتھ ملا کر روزہ رکھ لوں۔ دوسرا کام جس کا شریعت کے اندر ثبوت ہے وہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر اس دن کے اندر کھانے پینے میں فراخی کرنا، کھانے پینے میں وسعت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 115 کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، کھانے پینے میں فراخی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال میں پینے میں فراخی پیدا فرمائیں گے۔ تو شریعت کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی برکت سمجھ کر یہ کام کرتا ہے تب تو گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی آدمی فرض یا واجب سمجھ کر کرتا ہے تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، میں نے کہا گنجائش اگر کوئی کرتا ہے تو بہتر ہے برکت سمجھ کر، لیکن اگر کوئی فرض اور واجب سمجھ کر یہ کرتا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 2 کام حضور سے ثابت ہیں اور شریعت کے اندر ان 2 کام کو کرنے کی اجازت ہے۔ اب وہ کام جو شریعت کے اندر ناجائز ہیں، بچنا چاہیے، وہ تمام خرافات اور رسومات جس کے اندر امت ڈوبی ہوئی ہے اور مبتلا ہے، اس کو میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ مثلا اس تاریخ کے اندر کھانا پکانا اور لوگوں کے درمیان بانٹنا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پانی اور شربت کی سبیل لگانا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کام یہ کہ لوگ اس تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام کو کھچڑا بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 102 پر نقل کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت کے دشمنوں نے کچھ اناج اکٹھا کر کے خوشی کے طور پر یہ کھچڑا پکایا تھا، صرف اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، لہذا بڑا اچھا ہوا۔ اب اگر کوئی آدمی کھچڑا پکاتا ہے تو وہ اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہوگا یا دشمنی کا دعوے دار ہوگا؟ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کھچڑا پکاتے ہیں اس تاریخ کے اندر شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں یعنی اس 10 تاریخ کو ماتم کرنا اور سینہ پیٹنا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک قول نقل کرتا ہوں جو البدایہ والنہایہ ہی کے اندر جلد 11 صفحہ 579 پر نقل کیا گیا ہے۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے پہلے بھی، ان کے بڑے بھی ان سے مقدس گزرے ہیں،
ان کی بھی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، لہذا آپ کتنا ماتم کرتے ہیں۔ لہذا اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم کرتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں تو آپ مجھے بتلائیں یہ حضرت حسین کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدس اور برتر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ جا رہے تھے، راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو شہید تو ان کو بھی کیا گیا، آپ ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد تھوڑا اور اوپر چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا عید الاضحیٰ کے دن 46 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا ان کے گھر پر۔ آپ ان کی شہادت کا کتنا ماتم کرتے ہیں؟ اور اوپر چلیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور محراب کے اندر نماز پڑھاتے اور قرات کرتے ہوئے آپ ان کی شہادت کا کتنا ماتم کرتے ہیں؟ اور اوپر چلے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے، آپ ان کی وفات کا کتنا ماتم کرتے ہیں؟ اور اوپر چلیں، امام نبیوں کے سردار اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، آپ ان کی وفات کا کتنا ماتم کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتلائیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تم ماتم کرتے اور سوگ مناتے ہو، ان سے پہلے اور ان سے مقدس گزرے ہیں، آپ ان کی شہادت کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا یہ صرف ڈرامے بازی ہے، یہ صرف دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ تو جو لوگ ماتم کرتے ہیں، جو لوگ محرم الحرام کے اندر سوگ مناتے ہیں، ان کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان سے پہلے اور ان سے مقدس بھی شہید ہوئے ہیں، لہذا ہمیں ماتم کرنے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں دی گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی شہید ہوتا ہے تو حضور کی تعلیمات تو یہ ہے کہ شہید اگر کوئی ہو گیا، یہ تو سعادت کی بات ہے، سوگ منانے کی بات کہاں ہے؟ لہذا شہید کا درجہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی فہرست میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، اور ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ان تمام رسومات اور بدعات سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔